جی ناظرین، میرے ساتھ جھانگ چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد اشتیاق صاحب موجود ہیں، اور جو ڈی پی او صاحب نے ایسن اقدام کیا ہے ریسنٹلی، اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت خوشی ہوئی جی۔ دراصل بات یہ ہے، کچھ لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو انمول ہوتے ہیں۔ میری جھنگ کی ہسٹری میں آج تک ایسا کام نہیں ہوا۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس کے اس جوان کو، جناب سرفراز احمد ورک ڈی پی او صاحب کو، اور اس کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے ایک احساس سے محرومی کے شکار بچی کو اتنا احساس دلایا کہ وہ میرے جھنگ کی ٹاپ بیوروکریسی میں آئی ہے۔ اور سرفراز احمد ورک صاحب، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اس کام پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلیوٹ کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس بچی کے ساتھ ایک دن گزارا ہے، بالکل اسی طرح کسی ایک نابینا کو بھی لیں جو دیکھ نہیں سکتا، وہ بھی ایک دن کے لیے ڈی پی او بنے۔ اسی طرح جو محروم طبقے ہیں، انہیں بالکل اس معاشرے میں رہ کے ایسا نہ پتہ چلے کہ وہ بھی محروم ہیں، بلکہ وہ کہیں کہ ہم اس معاشرے کا سب سے کارآمد ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر خدا کی قسم آپ کو کتنی دعائیں مل رہی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ میں آپ سے دل کی بات کر رہا ہوں کہ میرے جھنگ کا ایک ایک باسی جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے، وہ آپ کے اس قدم پہ، آپ کے اس اقدام پہ، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اسی طرح ایک دن کسی دن نابینوں کے ساتھ، کسی دن اور محروم طبقے کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ جھانگ چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اور آپ نے ان کا کتنا خوبصورت میسیج سنا۔ یہ کہہ رہے ہیں، ڈی پی او جھانگ صاحب کو سلیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے تھیلا سیمیا کی 13 سالہ بچی کا انہوں نے اپنا جو کانفیڈنس لیول اپ کیا، اور یہ ایسا اقدام کیا، ایک دن کے لیے انہیں ڈی پی او بنایا، تو ایسے ہی کسی ایک دن نابینا کو جو ہے وہ۔ ناظرین، میں اس ٹائم جھانگ چیمبر آف کامرس میں موجود ہوں، اور ہمارے ساتھ فاروق احمد چیمہ صاحب موجود ہیں، جو کہ جنرل سیکرٹری صاحب ہیں یہاں کے، اور آج ہم ڈی پی او جھانگ کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ریسنٹلی جو 13 سال کی تھیلا سیمیا کی جو مریضہ تھی، ان کو ڈی پی او جھانگ نے ایک دن کے لیے ڈی پی او جھانگ بنایا اور انسانیت کی مثال قائم کی۔ جی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، ڈی پی او جھانگ نے جو انسانیت کی مثال قائم کی ہے، اور ضلع جھانگ کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک جیسچر تھا، اور یہ جو فورسز ہیں، خاص طور سے پولیس کی طرف سے بڑا گڈ جیسچر دیا گیا، اور ہم وی ڈو ایکسپیکٹ کہ باقی جو سرکاری ادارے ہیں وہ بھی اس طرح کا ایک خیر سگالی کے جو ہوتے ہیں، یہ اصل میں ایک سمبولک ہوتا ہے۔ ایک بچی جو کہ ایک بڑی موذی مرض میں مبتلا ہے، اور اس کی ایک خواہش تھی، وہ پولیس نے اس کی خواہش پوری کی اور اسے ایک دن کے لیے ڈی پی او بنایا۔ ہم اس کو بھرپور انداز میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو مثال قائم کی ہے، اس سے جو مریض ہوں گے دوسرے جو ایسی مرض میں جو مبتلا ہیں، ان کو بھی جو ہے حوصلہ ملے گا، اور ان کا جو ہے وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اپ ہوگا۔ تو ڈی پی او صاحب نے یہ جو کام کیا ہے، تو یہ تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے، گولڈن سنہری الفاظ میں۔ جی بالکل۔ اب اور اس سے بڑھ کے یہ کہ یہ جو جن کو اس طرح کے امراض ہیں، جس طرح کے مریض ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو معاشرے کا ایک حصہ سمجھیں گے، اور وہ بھی سمجھیں گے کہ ہم ایک بیکار نہیں، بلکہ ایک اس کا ایک عضو معطل نہیں ہے، بلکہ ہم ایک کارآمد شہری ہیں، اور یہ سوسائٹی ہماری عزت کرتی ہے۔ اور جو سوسائٹی ان لوگوں کی عزت کرتی ہے، وہ دنیا میں بھی اسی معاشرے کی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ نہایت سینئر ترین صحافی جناب اخلاق قریشی صاحب موجود ہیں، اور جو ڈی پی او جھانگ جناب سرفراز ورک نے ایسن قدم اٹھایا، اس کے بارے میں ہم ان سے ان کے ویوز لیں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی پی او جھنگ نے ایک بہت اچھا اقدام کیا۔ ایک مریضہ بچی کو اپنی جگہ ڈی پی او جھنگ کا ایک دن کا چارج دے کر، ایک دن کا اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا کر انتہائی بہترین کام انجام دیا۔ اس سے مظلوموں کی، بیماروں کی نہ صرف حوصلہ افزائی ہوئی، ان کو آگے معاشرے میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہترین آدمی تصور کرنے کا ان میں اجاگر ہوا ہے جذبہ۔ ہم بھی معاشرے کا ایک بہترین فرد ہیں، اور یہ قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے، اور ایسے اقدامات اگر ہوں تو بہت بہتر ہیں، اور ڈی پی او جھنگ سرفراز احمد ورک مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ کام کر کے اہل جنگ کے دل جیت لیے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ انجمن تاجران کے ضلع کے نائب صدر، سینئر نائب صدر شیخ رشید صاحب موجود ہیں، اور جو ڈی پی او جھنگ سرفراز ورک نے ایسن قدم اٹھایا، اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जैसा कि एक बीमार बच्ची ने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी तमन्ना है कि मैं जंग की एक दिन की DPO बनूं, और ये ख्वाहिश जनाब सरफराज विर्क ने उनकी पूरी की। एक दिन के अपने इख्तियारात पूरे सारे के सारे उन्हें दे दिए, और ये देखकर हमारे जंग के जितने भी माजूर बच्चियां बच्चे थे उनके हौसले बुलंद हुए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे फर्शनास अफसरान को हर तरह की तरक्की दे, और इस जंग के लिए एक सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा इस जंग की तारीख में। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है। आने वाले तमाम अफसरान उम्मीद है कि सरफराज विर्क की तकलीद करते हुए इनके साथ अच्छा बर्ताव करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ सियासी व समाजी शख्सियत और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये साबका नाज़िम भी हैं, जनाब सरदार रईस अब्बास खान साहब मौजूद हैं। और DPO सरफराज विर्क ने जो ऐसा कदम उठाया उस बच्ची के साथ जो थैलासीमिया की मर्ज़ में मुब्तला थी, हम उसके बारे में इनसे इनका इजहार ख्याल जानते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO जंग ने थैलेसीमिया की बच्ची की जो हौसला अफजाई की है और एक दिन के लिए DPO बनाया है, इससे माशरा बहुत खुश है, और इससे समाजी व समाजी हलकों में इनकी बहुत पजीराई हुई है। मैं ये DPO साहब के ऐसे इक़दाम को अप्रिशिएट करता हूँ, और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह DCO जंग भी इस तरह का प्रोग्राम करें, और वो जो माजूर बच्चे हैं या थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई। मेरे साथ एडवोकेट शब्बर अब्बास खान साहब मौजूद हैं, और DPO जंग सरफराज अहमद विर्क ने जो ऐसा कदम उठाया और 13 साल बच्ची मदीहा को जो उन्होंने एक दिन के लिए DPO जंग बनाया, उस सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अप्रिशिएट करता हूँ DPO जंग साहब को कि उन्होंने 13 साल बच्ची का जो कि थैलासीमिया की मरीज़ा है और वो अपनी ख्वाहिश रखती है, ज़िंदगी की दौड़ जो है उसमें शामिल होना चाहती है, तो उसको अप्रिशिएट करना और उसको DPO जंग के तौर पर एक नुमाया तौर पर उसको वो ड्यूटी देकर और उसकी ज़िंदगी में एक नई उमंग पैदा करके, ना सिर्फ उन्होंने DPO जंग साहब ने मदिया को रिप्रेजेंट करते हुए बल्कि उन्होंने थैलासीमिया के तमाम मरीजों को अप्रिशिएट किया है, और उनकी ज़िंदगी में एक नई ख्वाहिश जन्म लेने के लिए, उनको ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होने के लिए ये एक मिसाल कायम की है, जो कि जिसके लिए तमाम मैं समझता हूँ कि बाशमूल मेरे और हमारे बुकला कम्युनिटी के लोग सब इसको अप्रिशिएट करते हैं और सल्यूट करते हैं DPO जंग को। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये हमारे एडवोकेट शब्बर अब्बास खान साहब थे, और इन्होंने कितना प्यारा मैसेज दिया है कि एक बच्ची का जो उन्होंने ये हौसला अफजाई की है, और एक बच्ची के लिए जितने पेशेंट्स हैं थैलासीमिया के सबको जो है वो हौसला अफजाई की है।